خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ایک وار کرمنل بھی ہیں، بینجامن نیتن یاہو نے کل اعلان کیا کہ وہ سارے غازہ کو ایک فوجی حملے کے ساتھ کیپچر کر لیں گے اور اس کے 2-3 حصے کر دیں گے، اور ایک فلسطینی شہر جو ہے غازہ میں، وہاں کے کوئی 500,000 لوگوں کو کہا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے تو کہیں اور چلے جائیں۔ تو 2 چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے۔ 55,000 لوگ انہوں نے مار دیے ہیں اسرائیلی وار مشین نے، اور جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ بھی ہو رہی ہے۔ جینوسائیڈ ہے جب آپ ایک خاص عوام کو، لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مارنا شروع کر دیں تاکہ وہ ختم ہو جائیں، اور ایتھنک کلینزنگ ہے کہ ایک خاص علاقے سے آپ ایسے لوگوں کو بھگا دیں۔ دونوں چیزیں اسرائیل از ٹرائنگ ٹو اکمپلش۔ ان کی نظریں ویسٹ بینک پہ بھی ہیں، جہاں ابھی تک پیلسٹینین ایک اتھارٹی ہے جس کی کوئی پاور نہیں رہی۔ انہوں نے وہاں پہ سیٹلرز بھی امپوز کر دیے ہوئے ہیں۔ ان حالات کو اگر آپ دیکھیں تو ویسے میں نے تو یہ ویسٹرن پاورز کی بربریت کے کئی روپ دیکھے ہیں۔ ایک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ٹی وی پہ ہی ہوا کرتا تھا ہر روز ظلم، ویتنام کے ساتھ، کمبوڈیا پہ ہوئی بامبنگ، لاؤس پہ تو اتنی بامبنگ ہوئی کہ اس کا ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا۔ ان عام معصوم معاشروں کو انہوں نے تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، اور سیریا کی تباہی میں بھی ان کا پورا حصہ ہے۔ تو ویسٹرن پاورز کی جو ہے نا، یہ دا رول آف لا اور انٹرنیشنل لا، وہ ویسے تو ایک بہت ایڈوانسز ہیں ہیومن سوسائٹیز کو ریگولیٹ کرنے کی ان اے پیسفل مینر، لیکن بہانہ ڈھونڈ کے جب چاہیں یہ ویسٹرن پاور ظلم کر دیتی ہیں۔ اور اسرائیل از این ایکسٹینشن آف دا ویسٹ پلس اسرائیل از آل ون۔ مجھے تو اب یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں یسٹرڈے فار دا فرسٹ ٹائم سویڈن کی جو فورن منسٹر ہے اس نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے اس اعلان کو کہ ہم پورا غازہ جو ہے وہ کیپچر کر لیں گے، اس کے ہم خلاف ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ایک زمانہ ہوتا تھا، اولف پالمے جب پرائم منسٹر تھے تو وہ کھل کے بات کرتے تھے۔ آج تک سویڈش پرائم منسٹر نے کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح یہ سارا جو مصیبت کھڑی کی ہے مڈل ایسٹ میں، یہ تو برطانیہ کی حکومتوں کا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اسرائیل امپوز کیا، جہاں پہ عرب جو ہیں وہ رہتے تھے، ان کے گھر تھے، ان کے چھوٹے موٹے کاروبار تھے، کھیتی باڑی تھی، ان کی اولیو ٹریز تھیں، وہ سب چھین لیں اور وہاں سے انہیں بھگا دیا۔ جرمنی جس نے جیوز کو قتل کیا تھا، اب جب کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو جب وہ ووٹنگ ہوتی ہے جنرل اسمبلی میں تو اٹ نیور ووٹس اگینسٹ اسرائیل۔ اس حد تک کمپلیسٹ ہیں یہ وہ لوگ جو ایک زمانے میں سب یہودیوں کو یورپ سے نکالنے میں انوالو تھے کہ انہیں پھینکا جائے مڈل ایسٹ میں، اور بعد میں ان کے سب سے بڑے یہ سپورٹر ہو گئے۔ تو ایک یہ چیز جو ہے اس کا نوٹس ہمیں لینا چاہیے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بالکل ظلم ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حماس نے کیا اچیو کیا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کر کے
1200 اسرائیلیوں کو مار دیا سرپرائز اٹیک میں. ہاں جی. اور کچھ لوگ تو وہ میوزک پارٹی کر رہے تھے اور بڑا بے دردی سے مارا ان لوگوں کو. اس کے بعد سارے جو غازہ میں لوگ رہتے ہیں ان کی مصیبت حماس نے کھڑی کر دی. حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بالکل ہے, ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ. یہ کوئی فریڈم فائٹنگ نہیں ہے کہ آپ جا کے نہتے لوگوں کو مار دیں. یہ جو کیا حماس نے, اس کے کانسیکوینسز دیکھ لیں. حماس کا مین سپورٹر کون تھا؟ ایران تھا. عرب جو ہیں وہ 2-3 جنگوں میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, 48 میں, 67 میں, 73 میں, اور انہیں بہت نقصان ہوا کیونکہ جہاں کوئی جنگ کے اندر تھوڑا سا اسرائیل کا پلہ کمزور ہوتا ہے تو امریکہ آ جاتا ہے وہاں پہ اپنے ہتھیار لے کے. سو دے گیو اپ. اب جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں آئے ہیں تو سعودی عربیہ کے جو ہیں کراؤن پرنس اور پھر قطر کے اندر جو ان کی ریسیپشن ہوئی, دیٹ واز کوائٹ ایمبیرسنگ. اگر یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹرمپ سے یہ بھی منوا لیتے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے ٹرمپ از اے سپورٹر, تو ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے, 1 ٹریلین کا جو یہ سامان خریدیں گے, اپنا یہ کیا کہتے ہیں یار, ہتھیار خریدیں گے. چلو ہتھیار کا شوق آپ پورا کر لو, لیکن ٹرمپ سے کچھ حاصل بھی تو کرو. تو کچھ نہیں کر سکے. اب ہم آ جاتے ہیں ایران پہ. میری اپنی تھیوری کے مطابق یہ ساری مڈل ایسٹ کو ڈی سٹیبلائز ایران کی آئیڈیولوجیکل ایمبیشنز نے کیا. ہاں جی. کبھی شیعہ سنی فساد لاہور پاکستان میں ہوئے, کبھی لبنان میں ہوئے, کبھی کہیں ہوئے, سیریا کے اندر ہوئے. ہاں جی. اور حماس کے سپورٹر بعد میں ایران ہی رہ گیا تھا. مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ جو تھے ایران کے, احمد وٹ ایور از نیم, یار داڑھی والے, ہاں, کہ وی ول ڈرائیو اسرائیل انٹو دا سی. بھئی تمہیں کہنے کہ کیا ضرورت ہے وین یو کانٹ ڈو اٹ. اب پھر اسرائیل پہ کرتے نا حملہ, یو نو کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے اور یہ جنگ ایران میں نہیں جیت سکتا. حزب اللہ تباہ ہو گیا. ہاں جی. اسرائیل نے جہاں چاہا ٹھکانے ڈھونڈ کے تو حملہ کیا. لیکن اس ساری چیزوں کا الٹیمیٹ کیا ہے کہ جو غازہ کے لوگ ہیں ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی اس کے خلاف پیش قدمی نہیں ہو رہی. وہ کرمنل کورٹ جو ہے اس نے نیتن یاہو کو وار کرمنل ڈکلیئر کیا ہے, لیکن وہ جاتا ہے امریکہ میں تو کانگریس میں تالیاں وہاں پہ سارے کھڑے ہو کے مارتے ہیں. اس حد تک یہ جو ہیں امریکہ جو ہے وہ جہاں اس کا انٹرسٹ آ جاتا ہے وہ کوئی انسانیت کی بات نہیں, کوئی لوگوں کے یعنی بچے جو ہیں ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں, لیکن وہ جو ہے اسرائیل انہوں نے ساری جو ہے فوڈ وہ چیز روکی ہوئی ہے. اب جا کے کہیں کہا ہے کہ صرف بہت چھوٹے بچوں کے لیے ہم کھانا آنے جانے دیں گے, وچ از آلسو ناٹ بینگ ڈن. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے اس وقت غازہ میں, اٹ از بوتھ جینوسائڈ اینڈ ایتھنک کلینزنگ, اے کمبینیشن آف بوتھ. اکثر یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں, ویسے ایک حاوی ہو جاتا ہے دوسرے پہ. تو اگر وہاں سے نکال دیں گے ان کو سب کو, یا جو ٹرمپ وانٹس, تو یہ تو ایتھنک کلینزنگ ہو جائے گی. اس کے خلاف پروٹیسٹ ہم کرتے رہیں گے, ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو روکنے
رکوانے کا، کیونکہ یہ ساری یورپین پاورز اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں. صرف بیان دے دینا اور کچھ کرنا نہیں. ہاں جی، کوئی سینکشن ایسا کوئی لگایا بھی نہیں. اور یو کے کی گورنمنٹ تو کرمنلی انوالوڈ ہے. وہاں پہ انہوں نے ساری ان کی وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کر کے اسرائیل کو پہنچانا، امریکہ کو پہنچانا. تو دوستو، آئی تھاٹ وی شوڈ پٹ اٹ آن ریکارڈ کہ یہ آپ کے سامنے ایک ہے. اور ایران کی یہ جو ہے نا حماس کی سپورٹ آخر میں بالکل بیکار ثابت ہوئی، کچھ اچیو نہیں ہوا. اور حماس کو بالکل جو چند ہوسٹیج ہیں ان کو ریلیز کر دینا چاہیے تاکہ کوئی تو امن کی بات ہو. سو آج بڑی یہ ایک دکھ کی بات تھی جو میں نے کہا آپ سب کے ساتھ کروں. وی شوڈ کنڈیم اسرائیل, وی شوڈ کنڈیم نیتن-یاہو in particular, and the American European backing to Israel. Thank you very much.